بالخصوص ایک ایسے حالات میں، ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے سماج میں کہ جہاں ہم اپنے بالخصوص مسلم معاشرے کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرف بدعملی دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ صراط مستقیم سے بہت دور جا چکے ہیں، فرائض سے دور ہو کر کے بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کی دنیا تمام قومیں مسلمانوں پر بالکل پل پڑی ہیں، ہر جگہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک تباہ اور برباد کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں ان کو تہہ تیگ کیا جا رہا ہے، اسلامی شعائر اور عبادات ادا کرنے سے روکا بھی جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے زراعتی، حیوانی، آبی، معدنی، غرضی کے ہر قسم کی ثروت اور دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، پیٹرول کا ایک وافر حصہ عطا کیا ہے، ان کی تعداد بھی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اسلامی ممالک کا رقبہ بھی دن بدن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، 60 سے زائد اسلامی ممالک آج موجود ہیں، لیکن ان سب کے باوجود مسلمان آج کے دور میں اتنا بے بس، کمزور اور ذلیل کیوں نظر آ رہا ہے، اور اس کے خون کی قیمت پانی سے بھی ارزاں کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ مسلمانوں کا ہر قسم کا باہمی اختلاف اور تفرقہ سے، جو ان تمام مشکلات کی جڑ اور بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، تفرقہ کرو گے تو پھر کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت و قوت، شان و شوکت سب ختم ہو جائے گی، تمہاری عظمت و عزت سب خاک میں مل جائے گی اور تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگر آج مسلمان دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو اگر بحال کرنا چاہتا ہے تو ان کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ طاقت، قوت، عزت، غلبہ، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ آپسی اتحاد و اتفاق ہی ہے، اور صرف اسی کے ذریعے ہم اپنی عظمت رفتہ کو ہم بحال بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، لہٰذا آج کی یہ خوبصورت اور تاریخی کانفرنس کے انعقاد کا حقیقی مقصد دینی اتفاق، سیاسی اتفاق، اقتصادی اتفاق، سماجی اور معاشرتی اتفاق کی دعوت دے کر مسلکی اور فقہی اختلافات کی وجہ سے جو ہمارے اندر عداوت، دشمنی اور اختلاف کا دائرہ جو وسیع ہو رہا ہے اس کو کم کرنا ہے، نیز تمام لوگوں کو پیار و محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی دعوت دینا